جہاں تک تعلق ہے غزوہ خندق کا، تو ایک انمول لڑائی تھی جس میں سے معرکہ کم ہے، فتوحات زیادہ ہے، جس میں سے ایسے پہلو ہیں جو اللہ کے نبی نے امت کو سکھلائے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے امتحانات، آزمائش آئے گی، تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور تم نے ایسے طریقے سے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے غزوہ احد میں اپنے آپ کو فاتح شمار کر کے واپس ہونے لگے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے کہا تھا یاد رکھنا 1 سال بعد پھر ہمارا اور آپ کا معرکہ ہوگا، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ ابو سفیان جب واپس ہونے لگا تو مشرکین مکہ نے کہا تم جیت کے کیا آ گئے ہو، تھوڑے سے رہ گئے تھے، ختم کر دیتے۔ پھر وہ جو چھوٹا غزوہ احد صغریٰ ہے، پھر مسلمان دوبارہ مقابلے کے لیے نکلے، کفار بھاگ گئے۔ اللہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو ان پہ باری فرما دی۔ اب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف یہودی قبائل کو، جس طرح بنو نذیر ہوا اور اسی طرح بنو عقفان، فنا جتنے بھی 1-2 کو رکھ کے جو بنو قریظہ، ان سے اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا اور باقیوں کو اللہ کے نبی نے نکال دیا کہ اب جو ہے ان یہودیوں کی مدینہ المنورہ کے اندر جو ہے اس میں ان کی جگہ کوئی نہیں۔ اور مشرکین مکہ میں سے اس وقت کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے، ابو سفیان اسی طاق میں تھے کہ کب ہمیں ایسا ماحول ملے کہ ہم جا کے مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیں۔ کفر تو ہمیشہ چالے ہی چلے گا، باطل ہمیشہ چال چلتا ہے، کل کے مسلمان کے سامنے نہیں آتا۔ اب ابو سفیان نے ارادہ کیا کہ 10,000 کا لشکر، اور ساروں کو ملا کر روایتوں میں بعد میں 24,000 لشکر ہے، باہر کے اپنی جگہ آپ کی باتیں ہیں۔ اب جب یہ لشکر اس نے تیار کیا اور اس نے کہا کہ کسی بھی وقت ہم جا کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، تو 5 شوال کو ہجرت کے 5ویں سال یا 4تھے سال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4تھا سال تھا، اور جتنا تک جمہور کا تعلق ہے، جمہور علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کا 5واں سال تھا، اور اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ 5 ہجری کو یہ غزوہ خندق جو ہے وہ جنگ لڑی گئی۔ اب بنو نذیر جو تھا، بنو قریظہ اور ان کی بھی انبن، بنو نذیر جو تھا اس کا سردار تھا حیی ابن اخطب۔ یہ حیی جو تھا یہ بڑا ہی منافق ذلیل آدمی تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک طرف مشرکین مکہ تیار ہے، دیکھیں یہود ہمیشہ چال چل کے ہی مسلمانوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس نے دیکھا ابو سفیان لشکر کے ساتھ تیار ہے، کوئی ہے نہیں ساتھ، تو اس نے ارد گرد کے قبائل کو، بنی عقفان کو، مختلف قبائل کو کے پاس ایک کے پاس جا کے کہا کہ بھئی ہم نے مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے اور ان کو نیست و نابود کرنا ہے، مسلمان ختم ہی ہو جائے۔ اور اس نے دیکھا کہ ایک اتحادی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود میں سے، وہ ہے بنو قریظہ۔ تو حیی ابن اخطب لعین نے جا کر بنو قریظہ کے ساتھ بات پرس شروع کر دی۔ اب ان کا سردار تھا کعب ابن اسد۔ اب اس نے جب دیکھا کہ حیی لعین آ رہا ہے تو اس نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ اس نے آواز دیا، اے کعب، میں آپ سے بات ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ کعب نے کہا، اے حیی تو لعین تا ہے اور رہے گا، تم جیسے لعین آدمی کی کہ جہاں بھی جاتا ہے فساد برپا کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، تو جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کے درمیان تنازع بناتا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا اتحادی ہوں، تیرے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب لالچ ایسی چیز ہے، اور پھر سرداری اور بڑے پن کی لالچ، بادشاہ بننے کی جو لالچ ہے یہ ہر بندے کے اندر پائی جاتی ہے، یہ فطرتی ایک چیز ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے خمیر کے ساتھ اس کو گودا ہے۔ انسان کی فطرت ہے بڑا بننا۔ اب حیی نے سوچا اس کو کیسے قابو میں کروں۔ اس نے کہا، کعب، میں تمہارے لیے ہمیشہ کی سرداری اور عزت لایا ہوں، تم سردار بن جاؤ گے ان تمام علاقوں کا۔
اب کعب اس کی باتوں میں آ گیا تو اس نے دروازہ کھولا، اندر بٹھایا، اس نے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا تو مسلمانوں کے ساتھ چند ہی مسلمان ہیں، سینکڑوں میں مسلمان ہیں، 10,000 کا لشکر ابو سفیان کے پاس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے پاس بھی ہزاروں میں ہیں، تیرے پاس بھی ہزاروں میں ہیں، اور بنی عطفان بھی ہمارے ساتھ ہیں، فلاں قبیلہ ہمارے ساتھ ہیں، فلاں قبیلہ، 2-3 قبیلے تھے اس کے اندر، اب یہ قبیلے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سارے مسلمانوں پہ جب ٹوٹ پڑیں گے تو ہم باہر سے حملہ کریں گے، بنو قریظہ تم نے اندر سے حملہ کرنا ہے، جب راستے کھلیں گے تو ہم پورے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اب چالے دیں گے۔ اب کعب جو تھا وہ حیی کی باتوں میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا ساتھ دوں۔ اب ابو سفیان اس طاق میں تھا، یہ جو حیی تھا یہ ابو سفیان کے پاس آیا، میں نے پورا ماحول بنا دیا ہے، اب تم جو ہے شروع کرو اور مسلمانوں پہ حملہ کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو تو جانتے ہیں نا آپ، جانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے چچا مبارک ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ یہ فتح مکہ میں جا کے مسلمان ہوئے۔ اب اس نے بات سنی تو بعض روایتوں میں آتا ہے، یہ کوئی ایک طرف روایت نہیں، بعض روایتوں میں کچھ اور باتیں ہیں، بعض روایت میں یہ ہیں جو سیرت ابن حشام میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے پاس خفیہ خبر بھیجی کہ اب جو ہے قریش مکہ آپ کو ملیامیٹ کرنے کے طلوع ہیں کہ بالکل صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دو۔ اللہ کے نبی نے تمام مہاجرین اور انصار کو جو ہے وہ جمع فرمایا اور مشورہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ اب کرنا کیا ہے؟ ساروں نے اپنی رائے دی۔ اب جب ساروں نے اپنی رائے دی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ فارس کے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فارس والے یوں کرتے ہیں کہ جب لشکر ہمارے مقابل میں زیادہ ہو اور سامنے جو ہے دشمن طاقتور ہو اسبابی لحاظ سے، مسلمان بڑا طاقتور ہے، تو ہم ارد گرد اپنے جو ہے خندق کھود دیتے، اور یہ خندق جو ہے آج تو وہ خندق نہیں رہی، ہم بھی گئے تھے ابھی قریبی ماضی قریب میں گئے تھے تو ہم نے دیکھا وہ خندق تو اب ہے نہیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے مسجدیں بنا دی ہیں، عرب کا دستور ہے مسجد بنا لی، اچھی چیز ہے، قرآن نے بھی کہا نا کہ اصحاب کہف وہاں پہ مسجد بنا دیا تھا تو اس پہ عمل کرنا، ہم تو کچھ اور ہی بنا دیتے ہیں، پھر تو وہاں کی مٹیاں، وہاں کی نالی کی بھی کھٹیاں ہم اٹھا اٹھا کے تبرک میں لاتے ہیں، پتہ نہیں یہ تبرک کا یہ مفہوم ان کو کس نے سمجھا دیا۔ بس ہم خود جو ہے اس معاملے میں بڑے تگڑے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم خود سمجھدار، باہر کے اللہ کے نبی کو اس کا مشورہ پسند آیا۔ قصہ مختصراً آپ کو، اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا منظر سمجھا دیا، اللہ کے نبی ہم اس طرح بنائیں گے۔ اب وہاں پہ جو اب لوگ گئے ہیں وہ 2 چھوٹے سے ٹیلیاں سے ہیں، اس کے درمیان اس خندق کو کھودا گیا، اور خندق کو اتنی گہرائی میں کھودا گیا کہ وہاں تک پانی نکل آیا، تری نکل آئی، اور خندق کو اتنے لمبائی میں کہ دونوں اس معمولی سے چھوٹیوں کے درمیان جو ہے پہاڑ نما ٹیلے جو تھے، اس کا درمیانی جو رستہ ہے وہ بند ہو گیا۔ جب خندق کھودیں گے تو پھر کس طرح، اور اتنی لمبائی میں بنایا گیا، اتنی چوڑائی میں بنایا گیا کہ ایک بندہ چھلانگ لگا کر بھی نہ گھوڑے سے نہ پیدل اس کو پار کر سکے۔